کے بارے میں سکھایا گیا تھا. جو عیدیں یہوہ خدا نے مقدس موسیٰ کو مرد خدا کو دی، ان میں سے یہ نرسنگوں کی ایک عید تھی، ان کے بارے میں ہمیں سکھایا گیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ملک پاکستان کے اندر یہ جو عید ہے سیلیبریٹ نہیں کی جاتی، دوسرے ممالک کے اندر جو ہے یہ کی جاتی ہے. سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں نرسنگوں کی یہ جو عید تھی یہوہ خدا نے مرد خدا مقدس موسیٰ کو دی. جب قوم بنی اسرائیل مصر کی اسیری سے غلامی سے آزاد ہوئے تو یہوہ پاک خدا نے اپنے بندہ کو چند عیدیں دی اور جن کو سیلیبریٹ کرنا بہت ضروری تھا. تو ان میں سے یہ نرسنگوں کی بھی ایک عید تھی. تو جب یہ جو نرسنگا ہوتا تھا، ایک جانور کا جو سینگ ہوتا تھا، اس کے ساتھ یہ اسپیشل جو ہے تیار کیا گیا تھا. تو یہ نرسنگے کا ایک جو پرپس ہوتا تھا، مقصد ہوتا تھا لوگوں کو اکٹھا کرنا. جب مقدس موسیٰ خیمہ اجتماع لگاتے تو جب انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تھی یہوہ خدا کی، تو یہ نرسنگا بجاتے تاکہ لوگ جو تھے کیا ہو جائیں، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، تاکہ خوشی کے ساتھ وہ سب مل کر یہوہ خدا کی عبادت کر سکیں. تو میرے عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں جب کسی بادشاہ کو بھی مقرر کیا جاتا تو نرسنگے بجائے جاتے تھے. نرسنگوں کی آوازوں کو بلند کرنے کا یہ ایک للکار ہوتی تھی کہ جو جتنا ہجوم ہے سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکیں. اس پرپس کے لیے، اس مقصد کے لیے یہ نرسنگا بجایا جاتا تھا. آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ سسٹم ہے، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی. تو خاص طور پر اسپیشل یہ جانور کا سینگ لیا جاتا اور اس کو جو ہے یوز کیا جاتا تھا بلانے کے لیے. یہ نرسنگا اس لیے استعمال کیا جاتا تھا. اور جب لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے تو پھر اس کے بعد ورشپ کی جاتی تھی، خدا کی حمد کی جاتی تھی. اور جب عہد کا صندوق ہوتا تھا تو اس وقت بھی جو ہے کاہن کیا کرتے تھے، نرسنگا بجاتے تھے. خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، ورشپ کے ساتھ جو ہے کاہن اپنے کاندھوں کے اوپر عہد کے صندوق کو اٹھاتے اور نرسنگے بجاتے ہوئے، خدا کی حمد کرتے ہوئے عہد کے صندوق کو موو کرتے تھے. یہ نرسنگے بجائے جاتے. تو یہ نرسنگوں کی جو عید تھی یہ بڑی اہم تھی. اور یہ جب جنگ کرنی ہوتی تھی یا جنگ کا اعلان کرنا ہوتا تھا تو اس وقت بھی نرسنگے بجائے جاتے تھے. یہ ایک للکار کی پہچان تھی. تو جتنے جنگ کے اندر جو فوجی ہوتے تھے، جو سپہ سالار ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے تھے، جنگ کے لیے کیا کرتے تھے، تیار کر لیتے تھے. یہ ایک سمبل کے طور پر یہ نرسنگا بجایا جاتا تھا اور یہ بہت ہی ضروری تھا. سو اس لیے یہوہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو اکٹھے کرنے کے لیے، بنانے کے لیے مقدس موسیٰ کو یہ ایک نرسنگوں کی عید دی. تو پوری دنیا کے اندر سیلیبریٹ کی جاتی ہے. تو ہمیں بھی اگر ہم نئے عہد نامے کے اندر، عہد جدید کے اندر دیکھیں تو میرے عزیزوں، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، دا بک آف ریویلیشن کے اندر 7 فرشتے جو ہیں وہ 7 ٹرمپٹ بجاتے ہیں، نرسنگے بجاتے ہیں. ان 7 آفتوں کا یہ علامت ہے، ایک سمبل ہے، یہ شو کرتے ہیں. تو یہ نرسنگوں کی یہ جو عید ہے، یہ نرسنگوں کی جو یہ اسٹڈی ہے، یہ بہت ہی اہم ہے. یہ آنے والی اذیتوں کے بارے میں مکاشفہ کے اندر اس کا ذکر ہے. اگر ہم متی کی انجیل کے اندر دیکھیں تو جب فقی اور فریسی جو شرع کے عالم بنے پھرتے تھے اور ریاکار تھے اور ریاکاری کرتے تھے، تو جب وہ خیرات کرتے تھے تو وہ بھی اپنے آگے کیا کرتے تھے، نرسنگے بجواتے تھے. کیا کرتے تھے، نرسنگے بجواتے تھے. یا جب وہ روزہ رکھتے تھے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتے تاکہ لوگ ان کو کیا کریں، روزہ دار جانیں، لوگ ان کو یہ جانیں کہ یہ بڑا پاک صاف ہے. لیکن وہ ہوتے ریاکار تھے. وہ ریاکاری دکھانے کے لیے اپنے آگے کیا کرتے تھے، نرسنگے بجواتے تھے. تو میرے عزیزوں، نرسنگے جو ہے بجوانا یہ ایک بہت اچھا طریقہ تھا. لیکن فقی فریسی کیا کرتے تھے، وہ اپنی عیش و عشرت یا اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے نرسنگے بجاتے تھے.
لیکن اگر ہم آج کے دور کے اندر دیکھیں تو آج کی جو کلیسیائیں ہیں وہ بھی نرسنگیں بجاتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ بھی ان نرسنگوں کو بلند کر رہی ہیں. کیسے؟ ورشپ کے ذریعے سے. جب آج کے کلیسیائیں ورشپ کرتی ہیں، خدا کی حمد کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتی ہیں، تو وہ اپنے گلوں کو کھولتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے گلوں کو کھول کر بلند آواز سے جب پرستش کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک کلیسیا کو بلانے کا، نرسنگوں کا یہ ایک سٹائل ہے، یہ وہ سمبل ہے. اگر ہم اس کو اسپرچل طور پر دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں آج بھی انہوں نے وہ نرسنگیں لیے ہوئے ہیں جو ایک جانور کا نرسنگا تھا جو ہمیں عہد عتیق کے اندر ملتا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں میں نالج کے حساب سے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل کی جو کلیسیا ہے وہ اپنے ان نرسنگوں کو، اپنے گلوں کو کھول کر خدا کی جب حمد کرتے ہیں تو کلیسیا جو ہے بیدار ہوتی ہے اور خدا کا روح ان کو چھوتا ہے، اور وہ جب خدا کے گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمارے جو یہ گلے ہیں یہ آج اس نرسنگے کا وہ مقصد پورا کر رہے ہیں. ہاللیلویا. خداوند آپ سبوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق.